خداوند کی زندہ پاک کلام میں یوحنا عرف کے مکاشفہ اس کا 22 باب اور اس کی 20 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ جیسے جیسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، دنیا کی مصروفیت میں الجھنا آسان ہوتا ہے۔ اس گہری سچائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ لہٰذا اپنے آپ سے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے، کیا ہم واقعی اپنے یسوع اور نجات دہندہ کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ یسوع نے اپنی واپسی کا وعدہ کرتے ہوئے اعلان کیا، میں جلد آنے والا ہوں۔ جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں تو آئیے اس اہم دن کے لیے اپنی تیاری پر غور کریں، جب ہمارا نجات دہندہ واپس آئے گا۔ کیا ہم سب اس کے لیے تیار ہیں جب یسوع واپس آئے گا؟ اور کیا ہم مسیح کے پیروکار کے طور پر ایک روشنی کی طرح چمک رہے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی تیار ہونے کی ترغیب اور مدد مل سکے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل ان اہم سوالات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سب سے طاقتور کہانیوں میں سے ایک جو تیاری کی اجرت کی مثال دیتی ہے، ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں، بس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کر دے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگوا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس تمثیل میں یسوع ایک ایسے نوکر کے بارے میں بتاتا ہے جسے مالک کے گھر کی ذمہ داری سونپی گئی، یہ سوچ کر کہ مالک کی واپسی میں تاخیر ہوگی۔ جب مالک غیر متوقع طور پر واپس آتا ہے تو وہ نوکر کو غیر تیار پاتا ہے، جس کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بائبل مسلسل ہمیں یسوع کی واپسی کے لیے چوکنا اور تیار رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی اس کے آنے کے دن یا گھڑی کو نہیں جانتا۔ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں ایمان، محبت اور راست بازی کی زندگی کو فروغ دینا چاہیے۔ خداوند کے پاک کلام میں پہلا تھسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔
کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ ایمانداروں کے طور پر ہمیں تاریک دنیا میں روشنی کے مینار بننے کے لیے کہا جاتا ہے، دوسروں کو یسوع کی آمد ثانی کے لیے تیار کرنے کی ترغیب دینا ہمارا الہی مشن ہے۔ اپنے اس مشن کو مستند طریقے سے زندہ کرتے ہوئے ہم خود کو تیار کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تیاری کی تلاش میں ترغیب دیتے ہیں۔ اوپر پڑھی گئی تمثیل ہمیں اپنے ایمانی سفر میں چوکنا رہنے کا درس دیتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ مسیح کی واپسی بہت دور ہے۔ ہمیں یسوع کے ساتھ گہرے اور اٹل تعلق کی تلاش میں اپنی روحانی تیاری پر فعال طور پر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں مسیح کی آمد ثانی کے لیے دوسروں کے دلوں کو تیار کرنے کے لیے گواہی دینے، حوصلہ دینے اور ان کی مدد کرنے کے طور پر اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہم سب آپ کے حضور میں حاضر ہیں، آپ کے وعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یسوع جلد آنے والا ہے، ہمارے دل ہمیشہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو ایمان، محبت اور راست بازی سے بھرتے رہیں، روزانہ خود کو تیار کرنے میں ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرنا۔ اے خداوند، ہمیں روشنی کی کرن بننے کے لیے حکمت اور ہمدردی عطا فرما۔ یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔